نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم یأکلون کھاتے ہیں، مقصود یہاں پر لینا ہے الربا سود، لا یقومون یقومون قیام سے، قیام کا معنی ہوتا ہے کھڑا ہونا، یتخبط جسے بدحواس کر دیا ہو، پاگل کر دیا ہو، الشیطان شیطان نے، جن نے، من المسی چھو کر، البیع خرید و فروخت کرنا، الربا سود، موعظۃ واعظ و نصیحت، فانتہا انتہا سے ہے، رک گیا وہ، ما سلف وہ جو پہلے ہو چکا، عاد عود سے دوبارہ کرنا، ترجمہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں نہیں کھڑے ہوں گے مگر اس شخص کی طرح کہ جو کھڑا ہوتا ہے اور اس کو جن نے حملہ کر کے پاگل کر دیا ہے، ذالک بأنہم یہ حالت ان کی اس وجہ سے ہوگی کہ انہوں نے کہا کہ بیع خرید و فروخت بھی سود کی طرح ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ حالانکہ اللہ نے حلال کیا بیع کو اور سود کو حرام کیا، فَمَنْ جَاءَهُ پس وہ شخص جس کے پاس نصیحت آ گئی اس کے رب کی طرف سے، پس وہ رک گیا، تو اس کے لیے ہے وہ جو کچھ ہو چکا اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، ومن عاد اور جو اس میں دوبارہ اعادہ کرے گا، دوبارہ یہ کام کرے گا، پس یہی لوگ ہیں آگ والے، اس کے اندر ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ گزشتہ آیات میں بڑی تفصیل کے ساتھ انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اللہ ضرور مال کو بڑھاتے ہیں، بڑھتا ہے مال۔ اب اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے سود کو ذکر کیا ہے اور اس کی حرمت کو بیان کیا، اور بڑے سخت الفاظ کے اندر اس سے بچنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے۔ 6 آیات ہیں یہاں پر سود کے متعلق جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی، اور اسی طرح سورہ آل عمران کے اندر بھی تذکرہ موجود ہے، اور سورہ نساء کی آخری آیات میں بھی تذکرہ موجود ہے کہ جو سود ہے جو مرضی ہو جائے، کبھی سود خور خوشحال ہو ہی نہیں سکتا،
اسے آرام اور سکون مل ہی نہیں سکتا، اور انجام کار یہ ہے کہ سود نے مٹنا ہی ہے اور ختم ہونا ہی، یہ باقی نہیں رہ سکتا۔ سود زمانہ اسلام سے قبل بھی چل رہا تھا، اور گزشتہ قوموں کے اندر بھی سود کی یہ لعنت جاری اور ساری رہی ہے۔ عربی میں اس کے لیے ربا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ ربا کا لفظی معنی ہوتا ہے اضافہ، زیادتی، بڑھوتری، ان معانی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ چونکہ یہ ایک اصطلاح تھی جسے یہ لفظ بولتے ہی وہ لوگ سمجھ جایا کرتے تھے، تو اس لیے جب یہ آیات نازل ہوئیں، سود کی حرمت کا اعلان ہوا، آیات اترتے ہی وہ سمجھ گئے کہ سود کیا ہے، اور فوراً وہ سود کو چھوڑنے والے بن گئے۔ جو سود اس زمانے میں چل رہا تھا اس کی بھی حرمت کا بھی شریعت نے اعلان کیا، اور مزید چند چیزیں اور بھی شامل کر دیں اس کے اندر کہ یہ چیزیں بھی سود کے اندر شامل ہیں، ان سے بھی بچنا ہوگا۔ سود جو اس زمانے میں چل رہا تھا اور ہمیشہ سے، وہ ہیں قرض کے اوپر سود لینا، کہ پیسہ متعین کسی کو دیا قرض کے طور پر کہ آپ نے مجھے اتنے عرصے بعد قرض واپس کرنا ہے، میرا یہ 1000 روپیہ، یہ لاکھ روپیہ واپس کرو گے، اور اتنے پیسے اضافی بھی اس پر دو گے، تو وہ اس پر تیار ہو جاتا۔ وہ مدت آنے پر اگر اس کے پاس بندوبست ہو جاتا تو وہ پیسے بھی واپس کر دیتا اور اضافہ بھی ساتھ دیتا، اور اگر ابھی اس کے پاس نہ ہوتے تو یہ کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے، پھر 1 مہینہ تجھے اور دیا جاتا ہے، اتنا وقت اور دیا جاتا ہے، لیکن اضافہ اور اتنا بڑھ جائے گا، اسے بڑھاتے چلے جاتے تھے۔ یہ ہے ادھار والا قرض، ادھار والا ربا، سود۔ عام طور پر اس زمانے میں یہی چلا کرتا تھا، اس زمانے میں یہی چلا کرتا تھا۔ دوسرا ہے معاملات کے اندر سود کا ہونا، کہ بعض معاملے ایسے ہیں جنہیں شریعت نے سود کے زمرے کے اندر شمار کیا ہے۔ ایک تو قرض والا ہو گیا، اور بلکہ قرض کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بھی بیان فرما دیا، کل قرض جر نفعا فہو حرام، ہر وہ قرضہ جو نفع بھی ساتھ لے کر آئے وہ حرام ہے۔ جس کو قرضہ دے دیا اب اس سے تم نفع اور فائدہ حاصل نہیں کر سکتے اس پیسے کی بدولت۔ اور اہل تقوی کا عالم تو یہ تھا، اللہ اکبر، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے، دوپہر کا وقت تھا، گرمی تھی، کبھی درخت کا سایہ کبھی کسی چیز کا سایہ، آگے درخت آیا اور دیوار، آگے ایک مکان آیا، اس دیوار کا اس کا سایہ کچھ نہ کچھ نیچے تھا۔ امام صاحب جب وہاں سے گزرنے لگے تو سائے سے ایک طرف ہو کے گزرے۔ لوگوں نے کہا یہ کیا بات ہے، آپ نے سائے کو کیوں چھوڑ دیا، ابھی تو ضرورت تھی۔ فرمایا بات یہ ہے، یہ جو صاحب مکان ہیں انہوں نے میرے سے قرض لیا ہوا ہے، میں یہ پسند نہیں کرتا کہ ان کی دیوار کا سایہ بھی حاصل کروں، کیونکہ حدیث میں فرمایا ہر وہ قرض جس سے انسان نفع حاصل کرے وہ حرام ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ تو اتنی احتیاط کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال اصول مقرر کر دیا، جو قرضہ نفع لے کر آئے وہ حرام۔ دوسرا قرض ہے معاملات کے بارے میں، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ارشاد فرمائی
فرمایا کہ سونے کو سونے کے بدلے میں، چاندی کو چاندی کے بدلے میں، کھجوروں کو کھجوروں کے بدلے میں، جو کو جو کے بدلے میں، نمک کو نمک کے بدلے میں، اور اسی طریقے سے ایک روایت نے فرمایا کہ انگوروں کو انگوروں کے بدلے میں۔ ان چیزوں کو، یہ 5-6 چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں۔ فرمایا کہ ان کو آپس میں جب بیچو برابر شرابر ہونا چاہیے، ایک طرف سے زیادہ ایک طرف سے کم یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ میری گندم اچھی ہے اور تیری اتنی اچھی نہیں ہے، لہٰذا تو 2 کلو دے گا میں 1 کلو دوں گا۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا یہ سود ہے۔ جب دونوں چیزیں ایک جیسی ہیں تو کمی زیادتی نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری چیز، like it, share it, subscribe it. یہ بھی جائز نہیں ہے۔ وہی گندم 1 کلو مجھے دے دو، 1 من مجھے دے دو اور میں اتنے عرصے بعد تمہیں دے دوں گا وہی من۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ یہ بھی ٹھیک نہیں۔ اب یہ جو 5-6 چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں، ان 6 چیزوں کے اندر تو سود کا پایا جانا یقینی ہے، حدیث میں واضح طور پر موجود ہو گیا۔ لہٰذا اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ سود کا تعلق صرف اور صرف کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ ہے۔ بہت سارے لوگ جب قرآن مجید کی یہ آیات دیکھتے ہیں، جس طرح یہ آیت آئی الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، اور سورہ آل عمران میں فرمایا لا تأکلوا الربا، اے ایمان والو سود مت کھایا کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ سود صرف کھانے والی چیزوں میں ہوتا ہے اور چیزوں میں نہیں ہوتا۔ یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ یہ ایک محاورتاً استعمال ہوتا ہے، کہتے پیسے کھا گیا، تو کھا جانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس نے جو ہے نا روٹی کی طرح کھا لیے پیسے، یہ مطلب نہیں ہوتا، لے لینے کے معنی میں ہوتا ہے۔ اب اسی حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا سونا چاندی، اب سونا چاندی کھایا تو نہیں جاتا نا، وہ کھانے کی چیزیں تو ہے ہی نہیں ہے، تو سود کھانے کی چیزوں کے علاوہ کے اندر بھی پایا جاتا ہے معاملات کے اندر۔ اب ان 6 چیزوں سے کیا مراد ہے؟ ائمہ فقہا نے اس کی بڑی تحقیق فرمائی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ چیز جہاں پر 2 صفات آ جائیں، 2 چیزیں پائی جائیں، وہاں پر سود آ جائے گا۔ ایک چیز کیا ہے؟ جنس ایک ہو کہ دونوں ہم جنس چیزوں کو آپس میں بیچا جائے، ادھر سے بھی وہی ادھر سے بھی وہی، ادھر بھی گندم ادھر بھی گندم، ادھر جو ادھر بھی جو، ادھر سونا ادھر بھی سونا، ادھر چاندی ادھر بھی چاندی۔ ایک چیز یہ ہو۔ نمبر 2، وہ چیز ایسی ہونی چاہیے جسے تول کر یا ناپ کر دیا جاتا ہو، کیونکہ جتنی چیزیں آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ذکر کی ہیں یہ تولے جانے والی ہیں، یہ ناپی جانے والی ہیں۔ تو یہ 2 چیزیں جہاں پر آ جائیں گی، ہم جنس ہم مثل آپس میں، اور دوسرا اس کو تولا جاتا ہو یا ناپا جاتا ہو، یہ 2 چیزیں جہاں آ جائیں گی وہاں پر سود آ جائے گا۔ وہاں کمی زیادتی بھی جائز نہیں ہوگی اور نقد ادھار بھی جائز نہیں ہوگا۔ ایک طرف سے نقد ہو جائے اور ایک طرف سے ادھار ہو جائے۔ ہاں اگر جنس کو بدل دیا، ایک طرف سے جو ہے نا جو ہے اور ایک طرف سے گندم ہے، تو اب جنس ایک نہیں رہی، اب اس کے اندر کمی زیادتی اب کی جا سکتی، کمی زیادتی اب جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ تو بہت سارے لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول پیش کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن آپ نے ہمارے لیے سود کا مسئلہ ذرا پورے طور پر واضح نہیں فرمایا۔
تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سود کی اسلام کے اندر کوئی واضح طور پر تشریح موجود نہیں ہے۔ جو قرض والا ربا ہے وہ تو بالکل واضح طور پر موجود ہے۔ جو 6 چیزیں آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے بیان فرمائیں، ان 6 چیزوں سے مراد کیا تھیں وہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے بالکل واضح طور پر الگ سے نہیں بتائی، فقہائے کرام نے اس کی تشریح کی ہے۔ اسی طرح بعض چیزیں آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے حدیث کے اندر اور بھی واضح فرمائی جو سود میں ہیں۔ مثال کے طور پر آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا بیع مزابنہ اور محاقلہ یہ بھی جائز نہیں ہے کہ ایک آدمی اپنے پاس اترے ہوئے درختوں سے پھل اتار لیے اور اس کے پاس موجود ہیں، اور دوسرے آدمی کے پاس جو پھل ہیں وہ ابھی درختوں پر لگے ہوئے اتارے نہیں، اب اندازے سے یہ دونوں آپس میں بیچتے ہیں، یار یہ تم لے لو اور اس کے بدلے میں وہ لے لیتا ہوں، یا وہ کہتا ہے یار یہ اترے ہوئے مجھے دے دو اور وہ آپ لے لو۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا یہ بھی سود ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر بھی دونوں کی جنس ایک ہے، ہم مثل چیزیں ہیں دونوں، اور دونوں ایک طرح ہی بیچی جاتی ہیں، دونوں کو تول کے بیچا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بھی سود ہے۔ اسی طرح کھیتی کا مسئلہ ہے، کسی نے گندم نکلوا لی، دانے اس کے نکل گئے، اور ایک وہ ہیں جو ابھی تک فصل کھڑی ہوئی ہے، ان کو آپس کے اندر بیچنا اندازے کے ساتھ کہ جو لگی ہوئی فصل ہے یہ بھی 20 من ہوگی، 20 من تو مجھے دے دو اور یہ تم لے لو۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ان چیزوں سے بھی منع فرمایا ہے۔ اور سود کے مسئلے میں یہاں تک فرمایا کہ نہ صرف یہ ہے کہ سود کھانے والا برا ہے، فرمایا جو سود لیتا ہے دیتا ہے حتیٰ کہ لکھتا ہے گواہ بنتا ہے، فرمایا تمام پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، تمام پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اب ذرا تھوڑا سا آیت کا کر لیں، ابھی 5-6 آیات میں یہ چیز چلے گی، ساتھ ساتھ وضاحت کچھ نہ کچھ چلتی رہے گی۔ فرمایا الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود لیتے ہیں، جس طرح میں نے پہلے ذکر کر دیا، جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ لوگ اپنی ایک خاص علامت سے پہچانے جائیں گے۔ جو لوگ وہاں پر آئیں گے ان کی مختلف حالتیں ہوں گی، دیکھتے ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ فلانا بندہ ہے، فلاں برائی کرنے والا ہے۔ سود خور جب آئیں گے، فرمایا ان کی حالت اس طرح ہوگی جس طرح کسی پر جن حملہ کر کے اسے مجنون اور پاگل کر دیں، جو اس کی حالت ہوتی ہے، سود خوروں کی حالت بھی قیامت کے دن یہی ہوگی۔ جب قبروں سے اٹھیں گے، میدان معاشر میں کھڑے ہوں گے تو ان کی یہ حالت ہوگی۔ اور یہ حالت ان کی کیوں ہوگی اس طریقے سے؟ فرمایا کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب جو انسان سود پر آتا ہے، در حقیقت وہ مال کا اتنا بھوکا ہو جاتا ہے، پھر اس کی عقل ماری جاتی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا حلال کیا ہے حرام کیا ہے، بس مال آنا چاہیے۔ حقیقت میں وہ بھی پاگل ہو جاتا ہے مال کے حرص میں، اور اللہ بھی اس کو قیامت کے دن اسی طرح ہی کھڑا کر دیں گے۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، فرمایا کہ ان کی یہ حالت اس لیے ہوگی کہ یہ لوگ کہنے لگے کہ خرید و فروخت بے بھی تو سود کی طرح ہے۔ جب انہیں کہا گیا نا کہ سود حرام ہے، یہ نہیں لینا، جو تم پیسے قرضہ دیتے ہو اور پھر اپنا مال بھی لیتے ہو، اس پر اضافہ بھی لیتے ہو، کہنے لگے یہ کیوں حرام؟ خرید و فروخت جی وہ تو حلال ہے، کہتے اس میں تو بیعین ہی یہی چیز ہوتی ہے کہ انسان ایک چیز دیتا ہے اور اس پر نفع کماتا ہے۔ اگر خرید و فروخت حلال ہے پھر ربا بھی حلال ہونا چاہیے، خرید و فروخت حرام ہو تو پھر ربا بھی حرام ہونا چاہیے۔ دونوں ایک جیسی چیزیں، خرید و فروخت بھی سود کی طرح ہے، حالانکہ ان کی بہت بڑی کم عقلی ہے۔ دونوں ایک جیسے کہاں ہیں؟ جب انسان چیز بیچتا ہے تو وہ کچھ دے رہا ہوتا ہے،
اور جو اضافہ لے رہا ہوتا ہے وہ اپنی خدمات جو اس نے پیش کی اس کے عوض لے رہا ہوتا ہے۔ اور یہاں پر جو سود لے رہا ہے، قرض دے رہا ہے کسی کو، وہ تو پیسے دے کر صرف جتنی مہلت دی اس مہلت کے پیسے کما رہا ہے۔ وہ مہلت کے پیسے کس چیز کے، کس کے مقابلے میں لے رہا ہے؟ وہ کسی کے مقابلے میں نہیں۔ تو اللہ نے یہاں پر حاکمانہ انداز میں جواب دیا۔ بہت ساری جگہوں میں اللہ تعالیٰ حکیمانہ رد کرتے ہیں اور جواب دیتے ہیں، اور کبھی اللہ کا انداز حاکمانہ ہوتا ہے۔ فرمایا تم کہتے ہو دونوں ایک جیسی چیزیں، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا حرام ہے، تم کون ہوتے ہو کہنے والے کہ دونوں ایک جیسے ہیں؟ کیا اللہ کو پتہ نہیں ہے دونوں چیزیں ایک جیسی ہیں؟ جب اللہ نے فرما دیا کہ نہیں، خرید و فروخت اور ہے، سود اور ہے، خرید و فروخت حلال ہے اور وہ حرام ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ربا ہے، سود ہے، اس کے اندر بڑی مضرتیں پائی جاتی ہیں، نقصان پایا جاتا ہے۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربی، فرمایا رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے، باز آ جاؤ۔ جو باز آ جائے گا اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا اس کی معافی ہوگی، معاملہ ختم ہو گیا، اس کے پاس جتنے پیسے ہیں وہ اسی کے ہی ہوں گے۔ اب اس کے بعد سود کا کام نہیں کرنا۔ دل سے توبہ کی کہ نہیں، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، فرمایا یہ اللہ کے سپرد ہے۔ بظاہر جو توبہ کرتا ہے اس کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، جو لوگ پھر سے سود کا کام کریں، ان آیات کے اترنے کے بعد بھی فرمایا یاد رکھ لو اتنا برا کام کرنے کی وجہ سے وہ آگ میں چلے جائیں، جہنم میں جائیں گے۔ اور اگر وہ سود حلال سمجھ کے کرتے رہے کہ لینا حلال ہے کوئی مسئلہ نہیں، تو ہم فیہا خالدون، پھر ہمیشہ ہمیشہ ہی جہنم میں پڑے رہیں، ہمیشہ ہمیشہ۔ اور اگر وہ اس کو حرام سمجھتے رہے، جس طرح ایمان والا حرام سمجھتا ہے، اس کے باوجود کمی کوتاہی ہوتی رہی، سزا تو ہو سکتی ہے پر ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں جائے، کیونکہ ایمان والا ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کے حرام سے اور خاص طور پر سود کی لعنت سے ہمیں اور ہمارے معاشرے کو اللہ تعالی محفوظ فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔